بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 28 نومبر 2020 ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم دو الگ الگ خبروں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین پہلی خبر کا تعلق مسلم لیگ نون جبکہ دوسری خبر کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ ناظرین اپنی پہلی خبر سے تبصرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین مریم نواز کی دادی اور نواز شریف کی والدہ کی وفات کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کا فون پہ رابطہ ہوا اور نواز شریف نے مریم نواز کو دو اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ کہ اپنے پارٹی قائدین اور رہنماؤں کے ذریعے عوام تک یہ بات اور یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہ میری والدہ کی دعائے مغفرت کے لیے جاتی عمرہ آنے کی بجائے اپنے گھروں میں محافل اور دعاؤں کا اہتمام کریں اور میری والدہ کی مغفرت کے لیے دعا طلب کی جائے۔ گویا نواز شریف نے مریم نواز کو یہ ہدایات جاری کی اور مریم نواز سے پارٹی قائدین کے ذریعے اپنے حلقوں میں یہ پیغام پہنچایا گیا کہ نواز شریف کی والدہ کی دعائے مغفرت کے لیے جاتی عمرہ جانے سے گریز کیا جائے۔ ناظرین اس پیغام کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جاتی عمرہ میں لوگوں کو اکٹھا نہ کیا جائے تاکہ جاتی عمرہ کرونا کے پھیلاؤ سے محفوظ رہے۔ اس ہدایت کا انڈائریکٹلی اور سیدھا سادہ مطلب ہی یہی ہے کہ جاتی عمرہ میں جو ہے نا کرونا کے حوالے سے کافی سینسٹیویٹی موجود ہے۔ اور دوسری ہدایت ناظرین جو جاری کی گئی، نواز شریف نے مریم نواز کو کہا کہ آپ دادی کی وفات کا غم بلا کے ملتان جلسے کی تیاری کریں اور ملتان کے جلسے میں اپنی بھرپور روایتی شرکت کو یقینی بنائیں۔ ناظرین یہ دوسری ہدایت جو ہے وہ بہت زیادہ اہم اور تکلیف دہ ہے۔ ناظرین اس دوسری ہدایت کو جاننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں نون لیگ کے ووٹرز اور سپورٹرز اور حمایتیوں سے ریکویسٹ کروں کہ آج بھی وقت ہے کہ آپ اس پارٹی کی حمایت سے دستبردار ہو جائے یا اپنی حمایت پہ اثر نو غور کر لیں، کیونکہ ان لوگوں کو اپنی جان کی تو اس قدر فکر ہے کہ اپنی والدہ کی دعائے مغفرت کے لیے بھی یہ جاتی عمرہ میں لوگوں کو اکٹھا کرنے پہ راضی نہیں ہیں، لیکن مریم نواز کو بھرپور شرکت کی جو ہے نا ہدایات دی جا رہی ہیں ملتان کے جلسے میں۔ ناظرین یہ بات بھی آپ لوگوں کے علم میں ہے اور میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں کہ ان کے جلسوں میں لوگ کیسے شریک ہوتے ہیں۔ عام عوام جو ہیں وہ قصداً ارادتاً عمداً انٹینشنلی ان کے جلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ ہر پارٹی کے ضلعی منتظمین موجود ہوتے ہیں اور پارٹی کی قیادت نے یا سینئر لیڈرشپ نے ان ضلعی منتظمین پہ کبھی زندگی میں کوئی احسان کیا ہوتا ہے تو ان کو ہدایات جاری کر دی جاتی ہیں کہ آپ اپنے محلوں سے، آپ اپنے گاؤں سے، آپ اپنے یونین کونسل سے جو ہے بسوں میں بھر کے عوام کو جلسوں میں لانے کا اہتمام کریں۔ اس طرح زبردستی بسوں میں بھر کے لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ نواز شریف کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ ملتان میں کرونا پھیل جائے گا، ملتان میں کرونا پھیلتا ہے تو پھیل جائے تو عام ایک غریب مزدور، کسان اور دہاڑی دار جو ان جلسوں میں شریک ہوتا ہے اور جنہیں زبردستی جو ہے نا بسوں میں بھر کے لایا جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ کرونا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اگر وہ مرتا ہے علاج نہ ہونے کے سبب یا سہولیات کی عدم دستیابی کے سبب تو وہ مرتا رہے، ہمارا جاتی عمرہ جو ہے وہ کرونا کے پھیلاؤ سے محفوظ رہے۔ تو یہ کس قدر سنگ دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے نواز شریف کی طرف سے یہ دوسری ہدایت جاری کر کے، اور اب عوام کو بھی جو ہے نا از خود اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی ہدایات ہیں اور کس قسم کے فیصلے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس قسم کے فیصلوں کے ذریعے یہ سیاسی قیادت
اپنی عوام کی عقل اور شعور کو بار بار جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیتی ہے، ان کو چیلنج کرتی رہتی ہے، لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کے عقل اور فہم پہ تالے پڑ گئے ہیں یا کیا پڑ گیا ہے، میں اس بات کو سمجھنے سے معذور ہوں۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ملتان کے جلسے میں بجسم خود شرکت نہیں کر رہے۔ بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، آصف زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ماضی میں نواز شریف بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے رہے ہیں۔ اب بلاول بھٹو زرداری کی کمی پوری کرنے کے لیے آصف بھٹو زرداری جو ہیں وہ ملتان کے جلسے میں شریک ہوں گی اور بجسم خود جو ہے وہ جو ہے نا تقاریر کرتے ہوئے نظر آئے گی، خطاب کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ ناظرین، ان کے جو تجزیہ کار ہیں، وفادار حمایتی صحافی ہیں، ان کے طرف ان کے دیے گئے تجزیے میں سن رہا تھا، حامد میر، سلیم صافی، غریدہ فاروقی، سہیل وڑائچ، ان کے نام تو آپ نے یقیناً سنے ہوں گے اور آپ کے سماعتوں سے ٹکرائے ہوں گے، لیکن آج کل مارکیٹ میں ایک اور نئے بھی انٹروڈیوس ہوئے ہیں، عمران شفقت صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ آصف بھٹو زرداری کے اندر جو ہے وہ سیاست کے جراثیم موجود ہیں اور ان کی سیاسی ٹریننگ جو ہے وہ آصف زرداری نے خود کی ہے اور وہ بہت جوشیلے انداز سے خطاب کرتی ہیں۔ اب آصف بھٹو زرداری کی سیاست میں باقاعدہ انٹری کے بعد اور جوشیلی تقاریر کے بعد جو کہ ملتان کے جلسے میں دیکھنے کو ملیں گی، عمران خان صاحب کے لیے جو ہے نا سیاست کے میدان میں ٹھہرنا ناممکن ہو گیا ہے، بلکہ میدان سیاست سے اب عمران خان کے قدم جو ہیں وہ اکھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ عمران شفقت نے جو ہے نا ایک تجزیہ دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پہ فخر کا اظہار کیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ نواز شریف کے بعد پارٹی قیادت سنبھال لی مریم نواز نے، بلاول کے بعد جو ہے نا پارٹی قیادت سنبھالیں گی آصف بھٹو زرداری، اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ لوگ آج بھی ان خاندانوں کو ووٹ دیتے ہیں اور یہ ہماری جمہوریت کا حسن ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ میں عمران شفقت اور اسی قبیل کے جو دیگر لفافہ اور وظیفہ خور اور حمایتی بریگیڈ کے ارکان ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ آپ لوگ اس لیے ان کو ووٹ دیتے ہیں کہ آج تک آپ لوگوں نے ان لوگوں کو جو ہے نا اندھیرے میں رکھا ہے، آج تک آپ لوگ اپنی عوام کے سامنے جمہوریت کی درست تعریف ہی طے نہیں کر سکے یا پیش ہی نہیں کر سکے۔ جمہوریت اور موروثی سیاست میں فرق کیا ہے؟ آپ نے اپنے تبصروں اور تجزیوں کے ذریعے لوگوں کو کنفیوز رکھا، اندھیرے میں رکھا اور جمہوریت کے حقیقی تصور سے جو ہے وہ انہیں محروم رکھا۔ آپ موروثی سیاست پہ جمہوریت کا لیبل لگا کے اپنے تبصروں اور تجزیوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے اور ان کے سامنے یہ دلائل پیش کرتے رہے کہ یہ جو چند خاندانوں کی حکمرانی ہے یہ دراصل جمہوریت کی بالادستی ہے۔ حالانکہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں وقتاً فوقتاً یہ گزارشات پیش کرتا رہا ہوں کہ موروثی سیاست اور جمہوریت جو ہے وہ they are inversely proportional to each other۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے اس فیصلے سے پیپلز پارٹی کی پوری سینئر قیادت کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے کہ میری جگہ جو میری نمائندگی کریں گی وہ آصف بھٹو زرداری کریں گی۔ گویا اعتزاز حسن جنہوں نے پہلی دفعہ جیل دیکھی تھی 1964 میں جب پیپلز پارٹی نہیں بنی تھی، اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں بھی وہ جیل گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ قائم علی شاہ کی 90 سال عمر ہے، 90 سال اور 50 سالہ جو ہے نا وہ سیاسی کیریئر ہے ان کا، لیکن ان پارٹیوں نے پیغام دے دیا ہے کہ نواز شریف کے بعد اگر پارٹی قیادت کریں گی تو وہ مریم نواز کریں گی، بلاول کے بعد جو ہے وہ آصف بھٹو کرے گی، آصف زرداری کے بعد جو ہے نا وہ قیادت کریں گے بلاول بھٹو زرداری۔ آپ لوگوں کے مقدر میں یہ ہے کہ آپ 50 سالہ سیاسی کیریئر پہ جو ہے نا طویل دورانیے پہ محیط اگر آپ کا سیاسی کیریئر ہے تو آپ کا مقدر یہ ہے کہ آپ ان کے بچوں کے سامنے جو ہے ہاتھ باندھ کے جو ہے نا طلباء کی طرح سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اور کوئی مقام نہیں دیا جا سکتا ان چند خاندانی سیاسی جماعتوں میں، اور اسی پہ جو ہے نا اظہار تشکر کر رہے ہیں اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں ان کے چند صحافی، وفادار، حمایتی، اینکرز اور تجزیہ کار۔ میں اس پہ تعصب کا اظہار ہی کر سکتا ہوں اور اس سے زیادہ میں اور کیا کچھ کہہ سکتا ہوں۔
ہوں۔ ناظرین کافی باتیں میں نے اس ویڈیو میں کرنی تھی، لیکن کسی اور نشست میں اس پہ آپ سے تبادلہ خیال ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔